السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس ویڈیو کے اندر عید الفطر کی سنتیں بتاؤں گا اور عید کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام اپنے بہن اور بھائیوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ رب العزت آپ کے روزے کو، آپ کی تراویح کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی تلاوت کو بے حد قبول فرمائے اور اس کا بہت اجر انعام عطا فرمائے۔ تو دیکھیے، میں نے بھی پچھلی ویڈیو بنائی تھی، اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ چاند رات جو ہوتی ہے یہ ایک عبادت کی رات ہوتی ہے۔ یہ ہم اس میں خرافات نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمیں خرافات کا اندیشہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں اور جو صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر اللہ کی کچھ عبادت کر لے تاکہ آپ بھی حصے دار بن سکیں۔ دیکھیے، عید الفطر کی سنتیں کیا ہیں اور کون کون سی ہیں، اور عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی سنت تو یہ ہے کہ عید کے دن سویرا اٹھا جائے، اپنے ٹائم سے پہلے اٹھا جائے۔ لیکن ہم سب سے پہلے اسی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم پوری رات سڑکوں پر گھومتے ہیں، پوری رات ہم خرافات میں لگ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر صبح کو جیسی عین موقع ہوگا فجر کی نماز کا تو شیطان اس وقت بھڑکائے گا، اس وقت پھر آپ سو جاؤ گے، رات کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے گی۔ سنت تو زندہ کرنے کی دور کی بات کہ ہم سے فرض بھی چھوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ سنت یعنی کہ سویرا اٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اٹھ کر نماز کی تیاری کرنی ہے، پہلے فجر کی نماز کی، پھر اس کے بعد آپ غسل کریں گے عید کی نماز کے لیے، پھر اچھے جو آپ پہ عمدہ کپڑے ہو، اچھے سے اچھا کپڑا ہو آپ وہ استعمال کریں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور عید الفطر کے دن کچھ میٹھا کھا کر آپ عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ کچھ میٹھی چیز چھوارے وغیرہ کھا کر جایا کرتے تھے، یعنی کہ امت کو یہ بتا کر، یہ پیغام بتا کر چلے گئے کہ اب روزے کی چھٹی ہو گئی، اب آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے اس دن میٹھا کھا کر آپ نے عید الفطر کی نماز ادا کرائی۔ لیکن عید الاضحیٰ کے دن آپ بغیر کھائے پیے آپ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے گئے۔ لیکن آپ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیے کہ سال کے اندر 5 روزے حرام ہیں، ایک عید الفطر کا اور 4 عید الاضحیٰ کے، یہ 5 روزے پورے سال کے اندر حرام ہیں۔ اچھا، میٹھی چیز کھا کر جائیں آپ، اور جب ایک راستے سے عیدگاہ جائیں تو تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے کر جائیں۔ اور ہو سکے اگر آسانی ہو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں، اور سویرا اٹھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو تمام تر میں نے باتیں بتائی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے سویرا اٹھنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے، پھر ہمیں غسل کرنا ہے، کپڑے اچھے سے پہننے ہیں، خوشبو کا استعمال کرنا ہے، اور راستے میں جائیں تو تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں تو کچھ میٹھی چیز کھا کر جائیں، اور ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آپ واپسی آ جائیں۔ یہ تو تھا عید الفطر کی سنت۔ اب آتے ہیں طریقہ عید الفطر کی نماز کا۔ سمپل طریقہ ہے، اگر آپ پیچھے پیش امام کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ میں اس پیچھے پیش امام کی نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی آپ گھر سے چلے، وضو کریں گے، کس لیے چلے؟ کہ میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، تو آپ کی تو نیت وہیں سے ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی زبان سے کہے کہ میرا تاکہ ذہن وہی رہے تو اس طرح سے کہیں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر، 2 رکعت نماز واجب عید الفطر ماں 6 زائد تکبیروں کے پیچھے پیش امام کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب آپ یہاں تک کان تو اٹھاؤ گے تو
तकबीर तहरीम बोलते हैं इसको। यहाँ क्या किया, अल्लाह अकबर क्या कर आप हाथ बांध लेंगे। पहले सना पढ़ाएगा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पूरा सना पढ़ाएगा। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीर होगी। पहली तकबीर पर अल्लाहु अकबर कानों तक हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर पर कानों तक हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे। और तीसरी तकबीर पर कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहकर हाथ को बांध लेंगे। लेकिन जब आप यहाँ कानों तक हाथ उठाते रहोगे तो अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा। ये तो आपकी 3 ज़ायद तकबीर होगी। फिर इसके बाद क़िरात होगी, रुकू होगा, सजदे होंगे। उसके बाद जब दूसरी रकात में सबसे पहले क़िरात होगी, क़िरात करने के बाद रुकू में जाने से पहले फिर 3 ज़ायद तकबीर फिर होंगी। पहली तकबीर पर आप कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा कहेंगे अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा आप हाथ उठाएंगे कानों तक और अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। और चौथी तकबीर कहते हुए आप रुकू में चले जाएंगे। ये है ईद की नमाज का तरीका। और इस वीडियो को आप सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लोग कंफ्यूज ना हो और ईद उल फित्र की नमाज से पहले तरीका सीख लें और सुन्नतों पर अमल कर लें। जब तक कि आप मुझे इजाज़त मिलता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।